دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آپ کو بھی ہم اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ مبین، اور 15ویں صدی کے عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج، تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ ایک درود پاک کی فضیلت بھی ہم سنتے ہیں۔ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے تو اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو درود پاک کی اپنی برکتیں ہیں ماشاءاللہ۔ اگر کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہو، کوئی بیماری نہیں جا پا رہی ہو، اور ہمیں خاص اس مسئلے کا، خاص اس مرض کا روحانی علاج نہ آتا ہو، درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور حدیث پاک ہم نے سنی، جسے کوئی مشکل پیش آئے تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ تو درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ عز و جل مشکلات آسان ہوں گی۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں ہم آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ میرا نام استخار ہے، میری والدہ کا نام غلام فاطمہ، 4 سال ہو گئے ہیں شادی کو، میری اولاد نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اولاد کا سلسلہ نہیں ہے۔ چلیں آئیے حصول اولاد کے لیے پہلے روحانی علاج ہمارے ان اسلامی بھائی کو شامل کرتے ہیں۔ حصول اولاد کے حوالے سے روحانی علاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، اس کے صفحہ نمبر 22 پر آپ نے اولاد کے حصول کے لیے بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ یا اولو یا اولو یا اولو 41 بار 41 ٹائمز، یعنی 41 بار روزانہ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ مدت ہے 40 دن، یعنی 40 دن روزانہ 41 بار یا اولو کا ورد کرتے رہیے، اول آخر درود پاک پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ 41 دن کا آپ نے فرمایا؟ 40 دن کا۔ اچھا، بالفرض اگر جیسے ناگا ہو جاتا ہے یا بیچ میں کوئی دن چھوٹ جاتا ہے یا عمل نہیں کر پائیں تو کیا پھر دوبارہ نئے سرے سے اس میں دیکھیے بہتر تو یہی ہے کہ یہ لگاتار کریں، اس میں ناغا نہ کریں، کیونکہ جیسا لکھا گیا ہے کتاب میں کہ مدت علاج 40 دن ہے، تو 40 دن تک اس کو متواتر روزانہ پڑھیں۔ اچھا، اس حوالے سے کچھ تعویذات وغیرہ بھی؟ جی ہاں، الحمدللہ ہمارے شہر با شہر
دعوت اسلامی کے تحت تعویذات عطاریہ کے بستے لگائے جاتے ہیں، ماشاءاللہ۔ جہاں اسلامی بھائی جو ہے ہر مسائل کے لیے تقریباً تعویذات دیے جاتے ہیں. اس میں اولاد جیسے جن کے نہیں ہوتی ہے تو انہیں اولاد کے لیے بھی تعویذات دیے جاتے ہیں. اور ایک عمل ہوتا ہے کارڈ کا، اچھا تو اگر بے اولادی سے نجات کی کارڈ بھی کروائیں اور پانی وہاں سے حاصل کر لیں اور 11 دن اس پانی کو پئیں تو انشاءاللہ اس کی بھی مزید برکتیں انہیں حاصل ہوں گی. حاصل ہوں گے انشاءاللہ. تو یقیناً آپ نے حصول اولاد کے حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیا ہوگا، تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. اور ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے گا. ایک مدنی مشورہ میں آپ کو دیتا ہوں، مدنی قافلے میں سفر کر کے آپ دعا کریں. الحمدللہ عز و جل اس طرح کی مدنی بہاریں تعویذات عطاریہ کے بستوں پر آتی بھی ہیں اور سنی بھی گئی ہیں کہ فلاں کے اولاد نہیں ہو پا رہی تھی اور کافی عرصہ ہو چکا تھا. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کی تو الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے اولاد کی نعمت نصیب ہو. تو مضبوط اعتقاد رکھیں، اپنا یقین کامل رکھیں، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا. اور 27 دن جیسے یہ اپنے کاموں میں اپنے دنیا کے لیے دیں، 3 دن یہ مدنی قافلے کی مدنی نیت کر قافلے لیں. میں راہ خدا عز و جل. اور ساتھ ساتھ دیکھیں نا، علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا اللہ کی رحمت سے. علم دین سیکھنے کا بھی موقع ملے گا، علم دین سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ضمناً انشاءاللہ عز و جل دنیاوی برکتیں بھی حاصل ہوتی رہیں گی، فوائد حاصل ہوتے رہیں گے. مزید قول چلا دیجیے گا. میرا نام اسنین شاہ ہے، میری والدہ کا نام شازیہ بی بی. میری طبیعت 2 مہینے سے خراب ہے، استخارہ کرانا ہے. 2 مہینے سے طبیعت خراب ہے، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے حسنین بھائی. انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. ابھی اگلی قول چلا دیجیے گا. مدوکاس، میری والدہ کا نام منور سلطان اور میں سعودی عرب میں ہوں. مجھے ابھی تک جاب نہیں ملی، مجھے یہاں پہ 5 مہینے ہو گئے. جاب نہیں مل پا رہی، 5 ماہ ہو چکے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے. وقاص بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کو اور ہمارے دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں جو جاب کے نہ ملنے کی وجہ سے، ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے بیچارے پریشان ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بھی ان کے لیے بھی روحانی علاج بیان کرتے ہیں. جی جاب مل جائے، روزگار نصیب ہو جائے، اس حوالے سے روحانی علاج. اللہ عز و جل انہیں حلال و آسان روزگار عطا فرمائے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بڑا پیارا رسالہ ہے، چڑیا اور اندھا سانپ. تو اس کے صفحہ نمبر 28 پر آپ نے ملازمت ملنے کا ایک عمل تحریر فرمایا ہے کہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجیے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو 182 بار اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے. اس کے بعد جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی. تو آپ بھی اس پر عمل فرمائیں اور اس عمل پر پابندی سے، مقصد یہ کہ 2 رکعت نفل ادا کر کے 182 بار یا لطیفو پڑھتے رہیے. تو انشاءاللہ عز و جل پھر دعا کیجئے اپنے روزگار کے لیے. اللہ عز و جل آپ کی یہ پریشانی انشاءاللہ جلد دور فرمائے گا، دعا انشاءاللہ قبول ہوگی. مزید یہ کہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرنے کی کوشش کیجئے، وہاں بھی الحمدللہ دعاؤں کا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں بھی اپنے لیے دعا کیجئے اور اپنے روزگار کے لیے دعا کیجئے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کا جو یہ مسئلہ ہے جلد حل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب. الحمدللہ عز و جل استخارے بھی کر دیے گئے ہیں، جوابات سماعت فرما لیجیے. ہمارے حسنین بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ 2 ماہ ہو چکے ہیں اور طبیعت خراب ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے اور آپ کی بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائے، درجات کی بلندی کا سبب بنائے. ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اللہ عز و جل کی رحمت سے سب بہتر ہو جائے گا. اور یہ بیماریاں تو درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہیں نا، اللہ بہتر فرمانے والا ہے. روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں. آپ کا الحمدللہ استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عملیات، اثرات، آصف وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، بیماری کا اشارہ ہے، بیماری کے علامات ہیں. آپ اپنے طبیب سے بھی مشورہ کریں اور طبیب کی بتائی ہوئی طریقے پر بھی عمل کریں. روحانی علاج میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتا ہوں، روحانی علاج سماعت فرما لیجئے.
آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 115 مرتبہ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو، بہت آسان روحانی علاج، 115 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے آپ پئیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ مزید آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، اپنی بیماری سے شفا یابی کے لیے تعویذات عطاریہ استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور آپ کا چونکہ استخارہ کیا گیا، ایک بات ذہن نشین فرمائیے گا حسنین بھائی کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ تو آپ تعویذات عطاریہ استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیماری دور ہو جائے گی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ میں نے استخارہ کرانا تھا، 6 ماہ سے تقریباً ہم لوگ بیماری میں مبتلا ہوں۔ میرا نام محمد رمضان، والدہ کا نام منظورہ بی بی۔ جی رمضان بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بھی روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اور آپ کا استخارہ بھی کریں گے۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ آپ رکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل جو بھی آپ کو روحانی علاج بتائیں گے تو تحریر فرما لیجئے گا، اس کے مطابق عمل کیجئے گا، اللہ عز و جل کی رحمت سے آپ کی یہ بیماری دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگلی کال چلا دیجئے گا۔ فقیر بخش عرض کر رہا ہوں اللہ راجن پور سے۔ سوال یہ ہے کہ 2-3 سال ہو گئے کاروبار نہیں مل رہا، کوئی کاروبار کرتا ہے اس میں منافع نہیں آتا ہے۔ جی سخی بخش بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے، کاروبار میں برکت ہو جائے، رزق حلال نصیب ہو انشاءاللہ عز و جل۔ اس حوالے سے آپ کو روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ نظر بد کا روحانی علاج بتا دے۔ نظر بد سے حفاظت کا روحانی علاج بالکل آپ کو ہم بتائیں گے، نظر بد سے حفاظت کا روحانی علاج، اور روحانی علاج بھی بتاتے ہیں۔ اللہ والوں کے نظروں میں آ جائیں تو بری نظر سے انشاءاللہ عز و جل محفوظ ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ کے مرید نہیں ہیں تو میں آپ کو ایک مدنی مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ کسی کے مرید نہیں ہیں تو میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ آپ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جائیں اور ان کے ذریعے سے قادری سلسلے میں بھی داخل ہو جائیں۔ اللہ والوں کی نظروں میں آ جائیں گے، اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل پوری نظر سے بھی حفاظت رہے گی، ایک روحانی فیض بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ نظر بد سے حفاظت کا بھی روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو ابھی ہم بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ مدثر علی بول رہا ہوں، میری نا زبان اٹکتی ہے، اگر میں بہت بات وغیرہ کروں تو میں اٹک، تو برائے مہربانی کوئی مجھے نا روحانی علاج بتا دیں۔ زبان اٹکتی ہے یعنی زبان میں لکنت ہے، اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے تو لکنت سے حفاظت کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ بیوی کا نام اختر بی بی، اس کی والدہ کا نام انیشا بی بی۔ اس کا استخارہ کرانا ہے، کافی دنوں سے بیمار ہے، ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے آپ کے گھر والوں کو انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز ہمیں موصول ہوئیں، آئیے کچھ روحانی علاج سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ استخاروں کی جوابات کی طرف بڑھیں گے۔ ہمارے سخی بخش نام بتایا تھا، انہوں نے کال تھی، ان کی بتا رہے ہیں کہ 2-3 سال ہو چکے ہیں اور ان کو کاروبار میں، روزگار میں ایک وہ خاص منافع نہیں مل پا رہا جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے۔ تو ایسا ہے کوئی وظیفہ، کوئی روحانی علاج کی کاروبار میں بہت سارا منافع ہو جائے اور فوائد حاصل ہوں اور مدینہ مدینہ ہو جائے؟ اللہ عز و جل ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا سانپ، تو اس کے صفحہ نمبر 28 پر آپ نے کاروبار چمکانے کا ایک بڑا پیارا نسخہ تحریر فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر نہ ہوگا اور رزق حلال میں خوب برکت ہوگی۔ دکان میں لٹکائیں گے اور جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ عز و جل خوب چمکے گا۔ تو انشاءاللہ یہ 35 بار کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کر کے
تو ان کی جو کاروبار کی جگہ ہے، جیسے یہ کہہ رہے ہیں کاروبار میں منافع نہیں ہوتا، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، تو یہ 35 بار بسم اللہ شریف لکھ لیں یا لکھوا لیں اور اسے پلاسٹک کوٹنگ کر کے اپنی دکان یا کاروبار کا جو بھی مقام ہے وہاں پر لٹکا دیں تو انشاءاللہ عز و جل کاروبار خوب چمکے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ نظر بد سے بچنے کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ بیمار عابد، تو اس کے صفحہ نمبر 35 پر آپ نے نظر بد کے 3 روحانی علاج تحریر فرمائے ہیں۔ ایک میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا جو اثر ہے وہ جاتا رہے گا۔ تو انشاءاللہ اس پر عمل کیجئے، اللہ نے چاہا تو نظر بد سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، چھوٹے چھوٹے بچے عموماً گھر میں ہوتے ہیں، نومولود بچے ہوتے ہیں، تو انہیں بھی نظر لگ جاتی ہے، تو بڑوں کے لیے اور بچوں کے لیے ایک ہی یہ روحانی علاج اگر بچے بھی ہیں تو ان پر بھی پڑھ کر دم کر سکتے ہیں نا، یہ وظیفہ پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے۔ تو یقیناً مدنی چینل کے ناظرین سماعت فرما لیا ہوگا آپ نے، اور زبان میں لکنت کے حوالے سے بھی ہمارے مدثر بھائی کی قولتی بتانے کہ زبان میں لکنت ہے نا، بولتے بولتے بعض اوقات اٹکنا شروع کر دیتے ہیں، تو زبان کی لکنت دور ہو جائے، زبان صحیح چلے، تو اس حوالے سے روحانی علاج ارشاد فرمائیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 238 پر آپ نے زبان میں لکنت دور کرنے کا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر ایک پاک کنکری، چھوٹی کنکری منہ میں رکھ کر یہ آیت 21 مرتبہ پڑھیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي۔ انشاءاللہ زبان کی جو لکنت ہے وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ سے۔ انشاءاللہ عز و جل۔ تو یقیناً ہمارے مدثر علی بھائی آپ نے روحانی علاج بھی سماعت فرما لیا ہوگا، تو آپ اس قرآنی آیتوں کو آپ اپنے معمولات میں شامل کیجئے، پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ عز و جل زبان کی لکنت دور ہو جائیں گی، اور جتنا زیادہ ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک کی کثرت کریں، اس کی بھی الحمدللہ عز و جل برکتیں ملیں گی، اور درود پاک کی کثرت کرتے رہیں انشاءاللہ عز و جل۔ درود پاک کی تعویذات عطاریہ کے بستے سے تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے، تعویذات عطاریہ استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کی برکت سے بھی آپ کی زبان کی لکنت دور ہو جائے گی۔ اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، تو ایسے والدین کو چاہیے کہ وہ بھی تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے الحمدللہ عز و جل بچوں کے لیے بھی یہ تعویذات استعمال کر سکتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کی جوابات کی جانب۔ الحمدللہ عز و جل استخارے آپ کے کر دیے گئے ہیں، جوابات سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے رمضان بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے بیماری کے حوالے سے کہا تھا تو کہ بیمار بہت زیادہ رہتا ہوں، استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا معاملہ ہے۔ الحمدللہ عز و جل آپ کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں فی الوقت بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، بیماری کے علامات ہیں، بیماری کے اثرات ہیں، کوئی ایسے روحانی طور پر عملیات اثرات وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے۔ اللہ بہتر فرمانے والا ہے۔ روحانی علاج اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 111 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیماری جاتی رہے گی۔ اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیجئے، تعویذات عطاریہ استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے اپنے گھر والوں کے حوالے سے کہا تھا کہ کافی عرصے سے بیمار ہیں، علاج بھی کروا رہے ہیں لیکن افاقہ نہیں ہو پا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی بہتر فرمانے والا ہے، روحانی علاج اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے۔ آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ 1000 مرتبہ یا حیو، یہ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے، 1000 مرتبہ یا حیو پڑھ کر اول و آخر درود شریف کے ساتھ یہ پڑھنا ہے، اور اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل بیماری دور ہو جائے گی۔ اور کوشش کریں کہ اپنا صدقہ یہ بھی نکالیں کہ صدقہ بیماریاں دور کرتا ہے، صدقہ بھی وقتاً فوقتاً نکالیں، انشاءاللہ عز و جل یہ بیماری آپ کی دور ہو جائے گی۔
اچھا، جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کی قولز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام سلیم اتاری ہے، والدہ کا نام حلیمہ۔ سالوں سے کاروبار کر رہا ہوں، اس میں نقصان پہ نقصان ہو رہے، قرضہ بڑھتے جا رہا ہے، تو دعا فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ قرض سے بھی نجات دے، اور کیا وجہ ہے جو مجھے نقصان ہو رہا ہے۔ اچھا، وجہ کیا ہے؟ تو خیر اس کے ظاہری جو معاملات ہیں، ظاہری اسباب ہیں، اس پر بھی غور فرما لیں سلیم بھائی، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور وجہ جو آپ نے کہی نا، تو ظاہری اسباب پر بھی غور کر لیجئے گا نا، وجوہات کیا ہیں، تو اس کو بھی پیش نظر رکھیں۔ پھر جو آپ کو لگے کہ یار اس وجہ سے یا اس سبب سے مجھ پر قرضہ بڑھتا جا رہا ہے، یہ کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، تو اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور باقی روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اور استخارہ بھی آپ کا کرتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجئے گا۔ حامد محمود نام ہے جی، میری والدہ کا نام مظفر جی ہے۔ میرا دماغ کا مسئلہ ہے، میرا دماغ نہیں کام کر رہا، دماغ جو بند رہتا ہے ہر وقت۔ دماغ کام نہیں کر رہا حامد بھائی، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کا بھی استخارہ کر کے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ محمد گوہر مان، والدہ کا نام عقیلہ بیگم۔ کام کہیں پہ بھی نہیں لگ رہا میرا۔ گوہر رحمان، کام نہیں مل پا رہا آپ کو، اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کے لیے بھی استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ روحانی علاج اور استخارہ میں سوال کرنا تھا۔ میری وائف نورین مجاہد، والد فقیرنی بی بی، ان کے سیدھے گھٹنے میں تقریباً 3 مہینے سے بہت شدید درد ہے، اس کے لیے روحانی علاج اور استخارہ کروانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے انشاءاللہ عز و جل۔ روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام عاصم رزاق ہے، والدہ کا نام سکینہ بی بی ہے۔ 1 مہینے سے بخار اور آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھایا ہوا ہے، استخارہ کر کے روحانی علاج بتا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے انشاءاللہ عز و جل۔ روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمارے گوہر رحمان بھائی، ان کو کام نہیں مل پا رہا، روزگار نہیں مل پا رہا، تو حصول روزگار کے لیے ملازمت ملنے کا ہے کوئی عمل؟ جی الحمدللہ، ملازمت ملنے کا جو عمل ہے، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے یہ ابھی بھی بیان کیا تھا کہ کوئی اسلامی بھائی نے کہا تھا کہ ملازمت نہیں مل رہی ہے، بہت پریشان ہے، تو انہیں بھی دوبارہ عرض کر دیتے ہیں کہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجیے، اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو 182 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی۔ میرے میٹھے اسلامی بھائی، آپ سے مدنی التجا ہے کہ 5 گانا نماز با جماعت پڑھنے کی بھی سعی کیجیے، کوشش کیجیے کہ 5 نمازیں با جماعت پڑھیں، تو انشاءاللہ مزید اس کی بھی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ اس کے علاوہ ایک اور اسلامی بھائی نے کہا تھا کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آ جاتا ہے، اور کچھ معاملات بیماری کے بھی ہیں، اور بخار سا رہتا ہے، تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 25 پر آپ نے بخار اتارنے کا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ یا غفورو یا غفورو یا غفورو، کاغذ پر 3 بار لکھ کر یا لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین یا کپڑے میں سی کر گلے میں ڈال لیں یا بازو پر باندھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کے بخار سے نجات ملے گی۔ اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ آنکھوں کی روشنی وہ کم ہے، اندھیرا سا آ جاتا ہے، تو اس کے لیے یا شکورو یا شکورو یا شکورو، اگر آنکھوں میں روشنی کم ہو گئی ہو، جیسے آپ نے کہا کہ اندھیرا سا آ جاتا ہے، روشنی آنکھوں کی کم ہو جاتی ہے، تو 41 بار یا شکورو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے آنکھوں پر ملیے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ انشاءاللہ عز و جل۔
اور مزید تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے۔ الحمدللہ عز و جل تعویذات اتاریہ کے بستوں پر ان امراض سے حفاظت کے لیے بھی تعویذات اتاریہ دیے جاتے ہیں فی سبیل اللہ۔ الحمدللہ یہ تعویذات دیے جاتے ہیں، کوئی فیس وغیرہ کوئی پیسے نہیں لیے جاتے ہیں، آپ تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ الحمدللہ عز و جل استخارے آپ کی کر دیے گئے ہیں، جوابات سماعت فرما لیجیے۔ ہند سے ہمارے سلیم بھائی آپ کی کال تھی، آپ نے کہا کہ ایک تو اولاً کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے اور قرضہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیں استخارہ آپ کا کیا گیا، استخارے میں فی الوقت وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، وقتی طور پر ہیں آزمائشیں، انشاءاللہ عز و جل یہ آزمائشیں جلد دور ہو جائیں گی۔ آپ ہمت رکھیں اور سب بہتر ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ وظیفہ اس حوالے سے سماعت فرما لیجیے۔ کاروبار خوب چمکے، کاروبار میں برکت رہے، رزق حلال میں برکت رہے، تو جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہے تو آپ اپنے کاروبار کی جگہ پر کسی سادے کاغذ پر، ایک سادہ کاغذ لے لیں، سادے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ یہ اپنی دکان پر لٹکا دیں۔ اچھا، لکھنے میں اعراب لگانے کی حاجت نہیں، زبر زیر پیش لگانے کی حاجت نہیں ہے، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو دائرے والے حروف ہیں جیسے میم ہیں، اس میں جلالت لفظ اللہ ہاں ہے، اس کا یہ دائرے والے حروف یہ دو کھلے ہوئے ہیں، یعنی ان کا منہ یہ کھلا ہوا ہو، تو اس انداز سے آپ لکھیں اور 35 بار لکھ کر آپ چاہیں تو پلاسٹک کوٹنگ کروا لیں اور پھر آپ اپنی دکان پر جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہے وہاں پر یہ لگا لیں، تو کاروبار انشاءاللہ عز و جل چمکے گا۔ کاروبار جائز ہوا تو آپ کا کاروبار چمکے گا، برکت رہے گی، نقصان سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ قرضہ ہے، بار قرض تلے دبتے چلے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی بار قرض سے خلاصی نصیب فرمائیں۔ وظیفہ سماعت فرما لیجیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ یہ دعا پڑھا کریں۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ آپ دعا پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل قرضے سے خلاصی نصیب ہوگی۔ اور یہ تو اتنی مبارک دعا ہے کہ اس دعا کی فضیلت کے بارے میں حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے قرضہ اتر جائے گا۔ تو آپ اس وظیفے کو پڑھا کریں، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ، صبح و شام 100 مرتبہ۔ اچھا، اب اگر یہ دعا آپ کو یاد نہ ہو سکی ہوں تو آپ تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی یہ روحانی علاج حاصل کر سکتے ہیں، پرنٹ اس کا دیا جاتا ہے۔ اور مدنی پنصورہ امیر اہل سنت دامت بقاتہ عالیہ کی بہت شاندار کتاب ہے، بہت سارے روحانی علاج اس میں موجود ہیں، تو یہ مدنی پنصورہ آپ حاصل کر لیجئے، مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما لیجئے، اس میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، تو اس میں بآسانی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر اللہ نہ کرے قرضے کے معاملات ہیں، بارے قرض تلے دبتے چلے جا رہے ہیں تو اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے حامد بھائی آپ کی کال تھی، آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، آپ نے کہا کہ دماغ کام نہیں کر رہا، کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت آپ کے ساتھ بیماری کے ہی معاملات ہیں، اللہ عز و جل کی رحمت سے بہتر ہو جائے گا۔ اس حوالے سے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ وظیفہ 3 عدد بادام کی گری پر 3 بار یا ذا الجلال والاکرام، رات کو سونے سے پہلے 3 عدد بادام لیں اور 3 عدد بادام کی گری پر 3 بار یا ذا الجلال والاکرام پڑھ کر دم کر لیں۔ ایک بادام کی گری رات کو سونے سے پہلے اسی وقت کھا لیں، ایک صبح اور ایک دوپہر کھا لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا حافظہ بھی مضبوط ہوگا اور دماغ بھی آپ کا بہتر ہو جائے گا۔ اور مزید آپ تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے، تعویذات اتاریہ کے بستے پر الحمدللہ عز و جل دماغ تیز کرنے کی یا جو دماغی امراض میں مبتلا ہیں تو اس حوالے سے تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، تو آپ تعویذات اتاریہ حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی، آپ نے کہا تھا کہ کام نہیں مل پا رہا، تو اس حوالے سے بھی روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام،
یا ذا الجلال والاکرام، یہ 100 مرتبہ یہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل خوشحالی نصیب ہوگی، روزگار نصیب ہوگا، اور اچھی اور بہتر جگہ الحمدللہ عز و جل یہ ملازمت کی ترکیب بن جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ پریشانیوں سے نجات کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں۔ الحمدللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کرنے کے الحمدللہ عز و جل اس کی بھی اپنی برکتیں ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں ضرور سفر کریں، دعائیں کریں، آپ کو دیکھیں انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما یا ارحم الراحمین، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جتنے مسلمان بیمار ہیں، جہاں جہاں بیمار ہیں یا ارحم الراحمین، سب کو اپنی رحمت سے شفا عطا فرما۔ جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی، اپنے مسائل بیان کیے، اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، یا ارحم الراحمین ہم سب کے حال زار پر اپنا رحم و کرم فرما، فضل فرما، عافیت نصیب فرما، اپنا حفظ و امان عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا